صفہ اسلامک انفو کی قیامت کی بڑی نشانیاں سیریز ایپیسوڈ 6 میں آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ 40 دنوں میں روئے ارضی کو تہو بالا کر کے اپنی طاقت کا سکہ جمانے والا دجال اکبر کیا اس وقت موجود اور زندہ ہے؟ وہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ کیا دجال سے کسی کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ کیا وہ آدمی ہے یا جن؟ صحیح احادیث کی روشنی میں ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے قافلہ تحقیق و جستجو میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ اسی طرح کی دیگر حقائق پر مبنی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ایک خودکار نظام کے ذریعے آپ تک پہنچتا رہے۔ معزز خواتین و حضرات، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2942 میں یہ سارا قصہ موجود ہے، جسے قصۃ الجساسہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر رہے۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں اکٹھا کیا ہے؟ صحابہ بولے کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں رغبت دلانے یا ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہوا، اور مجھ سے ایسی باتیں بیان کی ہیں جو ان باتوں کے موافق ہیں جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ لخم اور جذام کے 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار تھا۔ مہینہ بھر سمندر کی لہریں ان کے جہاز سے کھیلتی رہیں، پھر ان کی کشتی مغرب کی جانب ایک جزیرے پر جا لگی۔ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر وہ اس جزیرے میں جا اترے۔ وہاں ان کو ایک جانور ملا جو کہ بھاری دم اور بہت بالوں والا تھا کہ جس کے منہ یا دم کی شناخت بالوں کی کثرت کی وجہ سے ناممکن تھی۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جاسوس ہوں۔ لوگوں نے کہا، جاسوس؟ کیا جاسوس؟ اس نے کہا، اس مرد کے پاس چلو جو دیر یعنی سنسان جگہ میں ہے کہ وہ تمہاری خبر کا مشتاق ہے۔ تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اس نے مرد کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈرے کہ کہیں شیطان نہ ہو۔ تمیم نے کہا، پھر ہم جلدی میں اس سنسان جگہ میں داخل ہوئے۔ دیکھا تو وہاں ایک بڑے قد کا آدمی، ہم نے اتنا بڑا آدمی اور ویسا سخت جکڑا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور دونوں زانوؤں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ اے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا حال تو تم کو اب معلوم ہو ہی جائے گا، تم اپنا حال بتاؤ کہ تم کون ہو۔ ہم نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں، سمندر میں جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ اس کے پاس پہنچنے تک کی ساری رویداد اسے سنائی۔ پھر دجال نے کہا، مجھے بیسان یعنی ملک شام کے نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا، تجھے اس کی کون سی خبر چاہیے؟ اس نے کہا، کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے اس سے کہا، ہاں وہ پھل لاتا ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب وہ پھلدار نہیں رہے گا۔ اچھا، مجھے بحیرہ تبریہ کی خبر دو، کیا اس میں پانی رواں دواں ہے؟ ہم نے کہا، اس میں خوب پانی رواں دواں ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر شام کے چشمے کے بارے میں خبر دو کہ اس چشمہ میں پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے اس سے کہا کہ ہاں، اس میں پانی بھی ہے اور وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، مجھے عرب کے پیغمبر کی خبر دو۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا پہنچا ہے۔ اس نے کہا، کیا عرب کے لوگ ان سے لڑے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، وہ اپنے گرد و پیش کے عربوں پر غالب آ چکا ہے۔ اس نے کہا، واقعی ایسا ہو چکا؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، لوگوں کے لیے اس کی اطاعت ہی بہتر ہے، اور اب میرے متعلق سنو۔ میں مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے نکلنے کی اجازت ہوگی تو میں نکلوں گا۔ مکہ اور مدینہ کے سوا ساری دنیا کو 40 دنوں میں روند ڈالوں گا۔ جب میں مکہ اور مدینہ کی بستیوں میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ننگی
تلوار لہراتے فرشتے مجھے وہاں جانے سے روک دیں گے جو وہاں پہرے دار مقرر ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی کو اپنے منبر پر مار کر فرمایا کہ طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، یعنی مدینہ منورہ یہی ہے۔ کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا نہیں کرتا تھا؟ تو اصحاب نے کہا کہ ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمیم کی بات اچھی لگی جو اس بات کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال اور مدینہ اور مکہ کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ خبردار، دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3239 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں فرمایا، شب معراج میں نے دجال کو دیکھا ہے، لہٰذا تم اس بارے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرو۔ محترم ناظرین، ابھی تک ذکر کی گئی صحیح احادیث میں ویڈیو کے آغاز میں سیٹ کیے گئے تمام سوالات کا تشفی جواب دے دیا گیا ہے۔ اگر اس ویڈیو کے ذریعے درست اور حقائق پر مبنی معلومات نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک اور کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔